ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. پیچھے جو مضمون چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل، اس کے اندر زیر بحث بنی اسرائیل میں خصوصاً توجہ ہے نصارہ کے اوپر، چونکہ ان لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی شہادت الناس کی، اس کے اندر ذمہ داری کے اندر لوگوں نے جو کوتاہیاں کی تھی اس کا بیان دے رہا ہے. ان میں پھر یہ ذمہ داری باقاعدہ ان کو معصوم کیا ہے اور بنو اسماعیل کی اس کے اندر تشکیل ہوئی. بنو اسماعیل کی تشکیل کے بعد میں یہ بات طے کر دی گئی ہے ذمہ داری تمہارے ساتھ. لیکن یہود کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اس بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے خلاف قبول کیا. کے اوپر بھی قرآن کریم یہاں سے بات کر رہا ہے. تو یہ ہے لیسوا سواء من اہل کتاب، نہیں ہے اہل کتاب برابر اہل کتاب کو. لیسوا میں اس کا جو ضمیر کا مرجع ہے وہ اہل کتاب ہے. لیسوا سواء من اہل کتاب، نہیں ہے وہ برابر اہل کتاب کے. وہ کون؟ یعنی ایک اہل کتاب دوسرے اہل، یعنی بعض اہل کتاب بعض اہل کتاب کے برابر نہیں ہے. اس میں ایمان اور کافر امت قائمت یتلون، بلکہ وہ ایک ایسی جماعت ہے، یہ اہل کتاب جو ہے یہ موصول بنے گا. امت قائمت ایک ایسی جماعت ہے اہل کتاب کی، یتلون آیات اللہ، جو کہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کو. آیات کا مراد قانون کے مضامین، کیونکہ انہوں کے اندر جو گڑبڑ کی تھی انہوں نے قانون کے اندر ہی گڑبڑ کی تھی، اور خصوصاً اللہ رب العزت نے ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ کچھ ضابطے قانون تھے، لیکن انہوں نے اس کو ہی بدلا. تو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو رات کے کنارے میں. وهم یسجدون، اور حال یہ ہے کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اور بہترین جگہ، ان تینوں چیزوں کو تعلیم کیا گیا. بہترین راستہ تو یہ ہے کہ اس کے ضابطے اس کے قانون کو دیکھا جائے، اور بہترین طریقہ یہ ہے اس کو نماز کے اندر، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے. اور موقع بھی قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر طے کیے ہیں، یعنی تہجد کا وقت. یہاں پر تو ان دو چیزوں کے اوپر بات ہے کہ قانون ضابطے دیکھے جائیں کہ اس کے قانون ضابطے کیا ہیں، اور اس کا بہترین مظہر اور جو طریقہ ہے وہ نماز ہے. اسی لیے نماز کو خصوصاً ذکر کیا، وہ میں گویا کہ نماز کے جز کو بول کر کے پوری نماز کا احاطہ مقصد ہے. اور سجدے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ نماز کے اندر سجدہ جو ہے وہ اصل اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی کا اظہار ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہود کے اس عقیدے کی طرف رد ہے کہ کیونکہ وہ نمازوں کے اندر سجدوں کو بیان کرتے ہیں. ابھی بھی ان کے اگر عبادت کے طریقوں کو دیکھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، بس قیام کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو رکوع میں سجدہ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کھڑے ہی رہتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا تھا تو اس لیے اس طرف رد کر کے اس کا اظہار کیا ہے. اور یہاں پر یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ گویا کہ دلیل ہے ان کے مومن ہونے کی. دلیل کس اعتبار سے ہے؟ دلیل اس لحاظ سے ہے کہ ان کے اندر اخلاص اور تقوی کا عالم یہ ہے جس کے نتیجے اس طور پر ظاہر ہوتا ہے. یہ لوگ رات کو آناء اللیل، یہ لوگ رات کو اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں. عبادت تیری قانون ضابطوں کو پڑھتے ہیں. بتایا کہ قانون ضابطے بہترین راستہ وہ قانون ضابطوں کو پڑھنا ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو نماز کے اندر پڑھا جائے، اور اس کا جو موقع ہوتا ہے وہی رات کا وقت ہے. ان چیزوں کو جمع کیا ہے. یہ ان کی دلیل ہے مومن ہونے کی اور ان کے مخلص ہونے کی. رات کا لفظ اس لیے خصوصاً سے ذکر کیا ہے کہ اخلاص کی جو علامت ہوتی ہے وہ ایسے موقع پر زیادہ ظاہر ہوتی ہے جہاں پر نفس کے اوپر مجاہدہ ہوتا ہے. اور چونکہ عبادت جو ہے مجاہدے کی ایک شکل ہے، لیکن عبادت کے اندر بھی ایسا موقع ہے، ایسا وقت کہ جہاں پر مجاہدے کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، تو وہ تہجد کا وقت ہے. آناء اللیل سے تہجد مراد ہے. وہم یسجدون،
یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ گویا کہ ان کے حقیقت حال کا اظہار ہے. یعنی کہ وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو واو حالیہ ہے، یعنی واو تفسیر ہے، یعنی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن. یعنی کہ ان کے حقیقت حال کا اظہار ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو عام طور سے قرآن کریم میں جمع کیا ہے. قرآن کا عام اصول ہے. یہ جمع اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ایمان باللہ کے اوپر جو چیز قائم رکھے گی وہ ایمان بالیوم الآخر ہے. جب یہ بات ہوگی کہ ایک دن ان ساری چیزوں کا جواب نہیں ہوگی تو پھر یہ بات یہ خیال اس کو جمائے رکھتا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ حکم کرتے ہیں بھلائیوں کا اور روکتے ہیں برائیوں سے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، سارا یسارع مسارعت کرتے ہیں، بڑھ چڑھنا، اور بڑھ چڑھتے ہیں وہ خیر میں. ایمان باللہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اس کے اندر اس لیے جمع کیا گیا ہے کیونکہ یہود کی تشکیل خاص ہو رہی تھی، وہ شہادت الناس کی، لیکن ان لوگوں نے کوتاہی کی. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ ایمان بھی لاتے ہیں اور شہادت الناس پر بھی قائم، اس لیے اس کا اظہار یہاں سے ہے. اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ من الصالحین، من جو ہے من تبعیضیہ ہے، یعنی وہی لوگ. گویا کہ اولئک یہ کیا ہے، یہ ہے اولئک ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ کے اندر یہ لطیف اشارہ ہوتا ہے، اس کے اندر اولئک جب آتا ہے گویا کہ صرف حصر کے معنی ہوتے ہیں. اولئک اشارہ کے لیے بھی آتا ہے اور حصر کے معنی بھی پیدا کرتا ہے. حصر کے لیے قرینہ یہ ہے کہ پیچھے سے بات چل رہی ہے، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہی کہ تم لوگ کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہی لوگ تو یہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہی کہا گیا یہاں سے حصر مراد ہے. حصر کا مطلب یہ ایسے ہی لوگ، بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اس کے علاوہ مسلمان ہوں یا مشرکین ہوں. جو ان عقیدے کے اوپر آ گیا، ان ضابطوں کے اوپر، صفاتوں کے اوپر آ گیا، اولئک هم، اسی کی طرف اشارہ ہے. اولئک من الصالحین. وما تفعلوا من خیر فلن تکفروا، اور جو کہ تم کرو گے، تا اور یا دونوں اس کے اندر کراتے ہیں، فلن تکفروا تو ہرگز نہیں ختم کیا جائے گا تم سے. یہ اس بات کا اشارہ، یہ گویا کہ یہود کے اوپر اشارہ ہے. یہود یہ خیال نہ کریں کہ ہم تو یہود ہیں، ہمیں تو ہماری تو معصومی کا اعلان ہو گیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسا نہ خیال کرے. وما تفعلوا من خیر، کہ جو بھی تم کرو گے یہود سے فلن تکفروا تو ہرگز اس کو نہیں ختم کیا جائے. یعنی اگر تم عمل کرو گے اچھا، ایسا نہیں ہے کہ خصوصیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے جو کہ اسلام لائے. جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا، چاہے وہ یہودیت یا نصرانیت سے اسلام کے اندر آئے یا شرک سے اسلام کے اندر آئے، ہر ایک کی یہی خاصیت ہے. تو گویا کہ اس طرف اشارہ ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقین کو. یہ حقیقت حال، یہ قلب کا اظہار ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ اس بات سے بچ کر کے اللہ کی طرف رجوع کا تھا، اس بات سے بچ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کا ارادہ ان بات سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیاد جو منافقین کی ڈلی ہے وہ یہود سے ڈلی ہے. حالانکہ مشرکین کے اندر بھی بعض لوگ منافقین تھے، لیکن اکثر تعداد یہود کی، اکثر تعداد منافقین کی یہود میں سے تھی. اسی کی طرف اشارہ ہے. واللہ علیم بالمتقین، علیم کی صفت اس کے یہاں پر آئی ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکتی. تو وہ یہ حاضرہ ہے تو اتنا بچانا، بے نیاز کرنا، یعنی کسی سے الگ ترک کر دینا، انسان اس کو یعنی ہرگز نہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکتی ان کو، ان کے مال نہیں بچا سکتے، ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے. یہی دو چیزیں ہیں کہ جس پر آدمی بھروسہ کرتا ہے کہ یا تو میرے پاس میں پیسہ ہے سب بچ جاؤں، یا میرے پاس میرا خاندان، یا میرے تعلقات. تعلقات میں سب سے قوی تعلق کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا. باقی اور بھی تعلقات کسی سے آدمی اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کرتا ہے. ولا اولادہم، نہ ہی ان کے مال بچا پائیں گے اور نہ ہی ان کے اولاد اللہ تعالیٰ سے شیئا. گویا کہ یہ تاکید ہے. لن تغنیہ کے اندر یہ بات پہلے ظاہر ہوگی ہرگز نہیں بچا سکتے، تو شیئا دوبارہ آ کر کے اس کی تاکید ہے.
مطلب کہ ہرگز نہیں بچا سکتے ہیں کچھ بھی، یعنی اس کو موقف کیا ہے. اور اس کا اظہار ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی مال کے ذریعے سے مال کو دنیا دے کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کبھی کبھی اولاد کے ذریعے سے بچاتا ہے. اس لیے دونوں کا یہاں پر خصوصاً ذکر کیا ہے. اولائی کا اصحاب النار، یہ بھی اثر ہے اولائی کا اصحاب النار. وہ وہی لوگ کیونکہ ان کا بیان چل رہا تھا، اس میں اشارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لائے تو حسن فصاحت و بلاغت، یہ علم الفصاحت و بلاغت کے اندر یہ سارے کے سارے قواعد و ضابطے ملتے ہیں کہ کیا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن کا عام اولائی کا اصحاب النار، وہی لوگ. ترجمہ یہ ہوگا کہ صرف اصحاب الناری کے یہی لوگ ہیں، صرف اصحاب النار جہنم فیہا خالدون، جو وہ اس میں رہیں گے. اصحاب النار، اصحاب کہتے ہیں گویا کہ اس طرح اشارہ ہے کہ جہنم کے ساتھی ہی ہیں. یہ گویا کہ ایک طنز یا ایک تذکیر ہے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابتها سقوم گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی تشکیل جان و مال کے قربان کرنے کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی، مال بچایا. جان ایسے بچائی کہ انہوں نے جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی تھی، اور مال ایسے بچایا کہ انہوں نے مال کو خرچ تو کرتے اس لیے تاکہ لوگ ہدایت پر آئیں، اور انہوں نے مال کو خرچ کر دیا اپنی خواہشات میں. قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ خرچ کرتے تھے دنیا میں اپنا مال، یعنی ان کا ارادہ کہ دنیا میں زندگی کمانا ہوتا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں دنیا میں دنیا میں یعنی اپنی خواہشات کے لیے کی اثر ہوا کی طرح ہے کہ جس کے اندر سر کے معنی آتے ہیں سخت ہوا، گرم لو، آگ کی ہوا، سر کے معنی سب یہ اثر ہو. اصابت حسب ہو ظلم یہ جو پہنچ گئی ہو حسب ہو میں ظلم اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، یعنی کسی قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی کھیتی کو وہ جو ہوا ہے گرم ہوا، تیز ہوا، وہ اس کو پہنچنے کے بعد میں ہلاکت ہوئی، پھر اس کو ہلاک کر دیا، اس نے اس کو پھر تہس نہس تباہ برباد کر دیا. ہلاکت. اب یہاں پر بعد والے جملے کو عربی کے خاص اسلوب کے مطابق اس کو حذف کر دیا. اصل عبارت یہ تھی کذالک اسی طریقے سے یہ قوم کے ہلاک ہونے کا اعمال ہو، کذالک حبطت اعمالہم، اسی طریقے سے ان کے عمل بھی حق کر دیے گئے ہیں جیسے کہ گرم ہوا اس قوم کی کھیتیوں کو کہ جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں یا تو اس طرف اشارہ ہے یا اس سے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو عربوں میں مشہور تھا، جس کو قرآن کریم نے موضوع بنا کر کے سورہ قلم کے اندر بھی ذکر کیا ہے. وہ 3 بھائیوں کا واقعہ ہے، جن کا باپ اپنی کھیتیوں کو کرتا تھا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پہنچے تاکہ وہ کھیتی کو خود دے. تو ارادہ کیا تھا؟ اب اس کھیتی کے مال کو بھی دنیاوی مفاد کے اوپر خرچ کرنا تھا، لوگوں کی فلاح بہبود مقصود نہیں تھی، اس لیے وہ گئے. لیکن جب وہ پہنچے وہ کھیتی ایسی ہوگی گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. اس واقعے کی طرف اشارہ، اس واقعے کو عرب لوگ جانتے ہیں. یہی اشارہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر دیا ہے، اور اس میں آگے پیچھے مضمون اس لیے نہیں کیونکہ عربوں میں مشہور تھا. یہ عربوں میں مشہور ہے اور ابھی بھی ان لوگوں میں یہ مشہور ہے جو لوگ اہل علم ہیں. یہ تو ہماری کمی ہے نا کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر ہم قرآن سے دور ہیں، اگر ہم یہ قرآن کریم نے تو شروع پہلے دن سے ہی قریب کیا ہے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، عربوں کی تاریخ میں ابھی بھی مشہور ہے اور اہل علم کے نزدیک بھی مشہور ہے. اس لیے اس طرف کوئی اس کے اوپر تذکرہ نہیں کر کے بلکہ اشارہ کر دیا. یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ ان کی کھیتی ہلاک ہو گئی تھی، ایسے ہی ان کے اعمال سارے ہلاک ہوئے. وما ظلمهم اللہ، ہمارے ان کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا حقیقت یہ ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب یہاں پر ایک مضمون آیا تھا، اب دوبارہ پھر التفات ہے مسلمانوں کی طرف، تذکیر و تطہیر کا مضمون پھر شروع ہوا ہے. کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو مت پکڑو تم بطانہ. بطانہ کے معنی آتے ہیں راز، بطانہ کے اصل معنی آتے ہیں کپڑے کے استر کے، ہاتھ کے اوپر استر چڑھاتے ہیں، اس کو بطانہ کہتے ہیں ابھی. اور وہ کہ استر کس لیے ہوتا ہے کہ استر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کپڑے کی استر سے حفاظت کی جاتی ہے کپڑے کی.
تو گویا کہ جس کو رازدار بنایا جاتا ہے اس کو رازدار اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ میرے راز کو محفوظ رکھے. اگر کوئی مصیبت آئے اس کو پتا ہوگا کہ کیسے مصیبت آ سکتی ہے, وہ مجھے باخبر کر دے. یہی مطلب ہوتا ہے نا رازدار بنانے کا, کیونکہ تجھے میں بتا رہا ہوں باتیں, کسی کو مت بتانا. اگر کوئی ایسی پریشانی ہے تو تمہیں مطلع کرنا, کیونکہ تجھے میں نے بتا دیا ہے کہ اسی طریقے سے مجھے جو ہے فلاں لوگ مجھے مار سکتے ہیں. تو فرمانے تو اسی لیے فرمایا کہ تو یہاں سے اب یہ لفظ اپنے معنی میں ترقی کر کے رازدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے, ورنہ اس کا اصل لفظ کے معنی کیا ہے؟ ہول, کثر کے. ایمان والو مت پکڑو تم بتانا رازدار, من دونکم اپنے بڑے, اپنے بڑے سے مراد یعنی مسلمانوں کے علاوہ. اگر تمہیں رازدار بنانا ہے تو اپنے لوگوں میں ہی بناؤ, مسلمانوں کو بناؤ. لا یعلونکم خبالا, لا یعلونکم خبالا, یہ نہیں پہنچا پائیں گے. خبالہ کے معنی آتے ہیں یعنی کہ فساد اور پریشانی. لا یعلونکم خبالا کہ نہیں ملاقات کرے گی تم سے پریشانی, یعنی اگر تم ایسا کرو گے. یہ گویا کہ عربی کے جملے, عربی کے اعتبار سے یہ پہلے سے جملہ محسوس کر دیا. مطلب یہ کہ اگر تم مسلمانوں کو بناؤ گے تو پھر تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بلا یعلونکم, پہلے والا جملہ عادت کر کے اگلے جملے کی طرف اشارہ کر دیا ہے, تو بولے کہ وہ پہلا جملہ خود بخود نکل جائے. تو ابھی بتایا لا یعلونکم خبالا. ودو, اب یہاں پر انہی کی طرف التفات ہے. ودو, وہ تمنا کرتے ہیں. معنتم, ودا یودی ود, اس کے معنی تمنا کرنا. تمنا بھی عربی کا لفظ ہے اور ودا یودی ود کے معنی بھی عربی کا لفظ ہے. یہ دونوں معنی اصل میں چاہنے کے معنی میں آتے ہیں, لیکن فرق اتنا ہے کہ تمنا کے اندر مفعول جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تمنا کرتے ہیں وہ اس چیز کی اچھائی کی, اور ود کے اندر جو مفعول ہوتا ہے عام ہوتا ہے, چاہے برائی کی تمنا ہو. برائی کی اردو کے اندر ایک ہی لفظ ہے تمنا, یہ چاہنے کہتے ہیں. اس میں سمجھنا مشکل ہوگا اس لیے دونوں لوگ تمنا کے معنی کیے جا رہے ہیں. تو ود جو ہے عام ہے. اب اس نے قرینے نے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ یہاں پر اس کا مفعول کیا ہے؟ شر ہے. وہ تمنا کرتے ہیں کس کی؟ شر کی. وہ شر کیا ہے؟ بدت البغضاء الرحمن کی, تحقیق کے ظاہر ہو رہی ہے بغض. بغض کے معنی آتے ہیں دشمنی, بغض. حالانکہ عدو کے معنی دشمنی ہے, لیکن بغض کے معنی ہے غصہ, یعنی وہ الفاظ جو کہ دشمنی کو ظاہر کریں. وہ الفاظ یا وہ کردار, وہ انداز یا وہ کردار یا وہ صفات جس سے دشمنی کا اظہار ہوتا ہے, اس کو تحقیق کے ظاہر ہو رہی ہے بغض من افواہہم, ان کے منہ سے. منہ کا لفظ اس نے ذکر کر دیا ہے کیونکہ سب سے پہلا مظہر کسی بھی بات کے اظہار کا وہ زبان ہوتی ہے. زبان سے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کہاں بات کر رہا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے بات کرنے کا. وہ تمہارے لیے خیر چاہتا ہے یا تمہارے لیے وہ شر چاہتا ہے, اس کا کیا ارادہ ہے, اس سے بولے کہ اس طرف ظاہر ہو جاتی ہے بات. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے دل وہ تو بہت بڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو بولتے ہیں چھپانے کے لیے, لیکن زبان سے ہی اشارہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. اور اگر دل دیکھا جائے تو دل میں تو اتنا کوئی بھرا ہوا ہے کہ اس کا اظہار ہی بڑا مسئلہ ہے. فَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ, تحقیق کے بیان کر دیا ہم نے تمہارے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو. یہاں پر آیات سے مراد حقیقت حال کر رہا ہے ان کے, یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے, یہ اپنی زبان سے ہی بتا رہے ہیں ان کی حقیقت حال کیا ہے, اس کو تم نہیں جانتے, ہم نے تمہیں بتا دیا. یعنی کہ انسان کے اندر اتنی عقل اور اتنی فہم نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو جان سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کھول کر, ان کو تم داخل, اس نے یہاں پر عقل کو استعمال کیا ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب. ہاں انتم, ہاں جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے, گویا کہ یہ عربی کے اندر تنبیہ کیا تھا. ہاں سنو, انتم, ہاں انتم اولئک, سنو تم اولئک کہ وہ لوگ تحبونہم کہ محبت رکھتے ہو تم ان سے, ولا یحبونکم اور نہیں محبت کرتے ہیں وہ تم سے, یعنی وہی وہ لوگ ہیں کہ محبت کرتے ہو تم ان سے. ان سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو
اور حال یہ ہے کہ بہو حالیہ یہ نہیں محبت کرتے ہیں تم وہ تو انہوں نے کتاب لی اور تم ایمان لاتے ہو پوری کتاب پر. پوری کتاب سے پوری کتاب قرآن کریم. پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں بعض کتاب اس کے اندر سارے مضامین نہیں تھے, ساری چیزیں نہیں تھیں. ہر کتاب جو ہے الگ الگ پہلو سے بات کر رہی تھی. سب سے پہلے زبور وہ عقائد سے بات کر رہی تھی, ایمان و اخلاق سے بات کر رہی تھی. اس کے بعد میں پھر آئی تورات نے جو ہے وہ ضابطے بیان کی, قانون بیان کی. اس کے بعد میں پھر آئی انجیل نے ان موضوع کے اندر جو چیزیں کمی ہو گئی تھی ان کے اوپر تبصرہ کیا. قرآن کریم میں سارے موضوع دیکھ رہے کہ وہ ایمان و اخلاق پر بھی بات کرتا ہے, وہ ذاتی پر بھی بات کرتا ہے, وہ پچھلی قوموں کے اندر جو بگاڑ ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر بھی بات کر رہا ہے, اور آخر کے اندر ایک پورا دستور سامنے دے رہا ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وہ پورا مضمون اس کو دیا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. اور فرما رہے ہیں کہ ان کی حال یہ ہے کہ وہ تم سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ آمنا, کہ ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا فَلَا يَخْلُوا خِلْوَةً. اس کے معنی تنہائی اختیار کرنا. تنہائی میں کہ آدمی وہ ظاہر کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ قانون طبیعت ہے انسان کی. ہر انسان کی یہی طبیعت ہے کہ باہر تو اچھی طریقے سے نمازی پرہیزگار بن کے دکھلائے گا, لیکن جب تنہائی میں جائے گا تو اس کی حالت اگر دیکھ لو تو لوگ اس سے بسر ہوں گے. اس لیے اس طرف اشارہ بنا خلو اور جو تنہا اختیار کرتے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کا تقویٰ دیکھنا ہے تو وہ اگر جانتا ہے کہ میں کتنا متقی ہوں تو اپنی تنہائی کو دیکھنے کہ میری تنہائی کیسی. کیونکہ تنہائی میں آدمی وہی کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. باہر سارے کام کرنے دکھ رہے گا, نماز بھی پڑھ کے دکھ رہے گا, روزے حج زکات کر کے دکھ رہے گا, اور اپنے آپ کو بڑا ایسے ظاہر کرے گا گویا کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن تنہائی میں جائے گا تو سب چیزیں تنہائی انسان کی بتاتی ہے اس کی حقیقت ہے. اسی طرح اشارہ قرآن کی عجیب تعبیر ہے. وَإِذَا خَلَوْا تو وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ کیسے نکلتا ہے اَسُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ کہ وہ تمہارے اوپر دانتوں کو کاٹتے ہیں. یہ گویا کہ افسوس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آدمی افسوس کرتا ہے تو اپنی انگلیوں کو دانتوں سے چباتا ہے. یہ طریقہ ہے. تو اَسُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ کہ وہ کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کو. انامل کہتے ہیں قورمے کو, اور اصالے پوری انگلی کو, کیونکہ آنکھ سے قورمے ہی آدمی جو ہے وہ دانت کے اندر کاٹتا ہے. میرے غیر غصے کی وجہ, یعنی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی کیسے ان کو تباہ کیا جائے. حضور یعنی کہ یہ غضب کی شدت کا بیان ہے کہ جب تم دیکھو گے, جب وہ دیکھتے ہیں تمہارے التفات کو, یعنی تمہارے ملنے کو اور تمہاری ترقی کو جب وہ دیکھتے ہیں یہود, تو پھر وہ التفات ترقی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے. آگے بیان ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ کہ آپ ان سے کہیے کہ تم مر جاؤ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ وہ ہے کہ شدت کا اظہار قرآن. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ کہ آپ ان سے کہیے کہ تم مر جائیے بِغَيْظِكُمْ اپنے غصے کی وجہ سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ کہ تم مر جائیے اپنے غصے کی وجہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بذات الصدور بھید والا. علیم اور ذات الصدور دو صفات ہیں. ذات الصدور صفت نہیں, علیم صفت ہے. لیکن علیم کو محقق کیا ہے ذات الصدور, یعنی حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ کو ہے ان کے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, جاننے والا ہے. ذات الصدور صدر والا ہے, سینے والا ہے, یعنی کہ بھید والا ہے, بھیدوں کو وہ جانتا ہے. ذات الصدور ان تمسس کو حسرت و تسوء کہ اگر چھوٹی ہے تو ان کو اچھائی, تسوء تو ان کو برا لگتا ہے. سوء تو سوء اور حسنہ یہ آتی ہے دنیاوی. سوء دنیاوی نقصان اور حسنہ دنیاوی فائدہ, اور اس کے مقابلے میں آتا ہے اخروی نقصان اور فائدہ. اس کے لیے ہے خیر اور شر, یعنی جو احکامات سے متعلق ہوگی, احکامات سے متعلق جیسے گناہ, اس کے لیے لفظ آتا ہے شر, اور نیکی کے لیے لفظ آتا ہے خیر, اور دنیاوی جو سہولت ہے اس کے لفظ آتا ہے, اس کے لفظ آتا ہے حسنہ, دنیاوی خیر, دنیاوی بھلائی. دنیاوی جو بھی آدمی کو عزت یا کوئی بھی ملتی ہے نعمت, اس کے لفظ آتا ہے حسنہ, اور دنیاوی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے لفظ آتا ہے سیئہ.
تو اسی کا اظہار ہے. ان تمسسکم حسنۃ، اگر تم کو کوئی دنیاوی نعمت پہنچتی ہے تسؤہم، اسی کا اظہار قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں. حسنہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے دنیا کی خیر مانگتا ہے، دنیا کی نعمت ہی مانگتا ہے. کہا کہ دنیا کی نعمت مانگو اور آخرت کی بھی نعمت مانگو. گویا کہ آخرت کی بھی نعمت ایک نعمت ہے جس کو تم نعمت نہیں سمجھ. یہاں پر پورے بقرہ کے اندر اس کے اوپر بات ہوگی. دیکھیے تو وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ان تصب تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں. اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں. یہ بھی دونوں کے گویا کے دونوں کے مقابل کے لفظ ہیں. کون سے؟ تسؤہم اور تفرحوا. تسؤہم سؤ سؤ اس کے معنی آتے ہیں یعنی کہ رنجیدہ ہونا، اس کے معنی کا رنجیدہ ہونا، اور فرح اس کے معنی کا خوش ہونا. لیکن اس کے اندر مفعول مقابل میں ہوتا ہے. رنجیدہ کس بات پر ہوئے ہیں وہ سامنے بات ہوتی ہے، مفعول سامنے ہوتا ہے یعنی کہ نسبت سامنے ہوتی ہے. خوش کس بات، فرح کس بات پر خوش ہوئے ہیں وہ بھی سامنے ہوتی ہے. اس وجہ سے غمگین ہوا ہوں استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے خوش ہوا ہوں اس لیے فرح. قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں اگر ان کو جب تک نہیں جانا جائے گا اس کے قرآن کریم کے اثر مطابق میں پہنچا جائے بڑا مشکل ہو جائے گا پہنچنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. اس نے الفاظ کی استعمال کی، اس لیے خصوصاً اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بلکہ کوشش یہ رہتی ہے کہ الفاظوں کے سارے معنی کو سامنے لائے تاکہ اس کو قرآن کا مدعا واضح ہو. تو وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیدُہُمْ شَیْئًا. صبر اور تقوی اس کے بارے میں بھی ایک لطیف اشارہ کروں. یہ صبر تو گویا کہ معنی جو ہے اس کے معنی آتے ہیں حکموں پر چلنا، اور تقوی کہتے ہیں ڈر سے اور بچنے. لیکن یہ قرآن کریم یہ لفظ ایسا ہے جو کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اپنے معنی کو رکھتا رہتا ہے. صبر اور تقوی قرآن میں جہاں پر کیا ہے دیکھیے اس کا لفظی معنی یہ ہوگا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اوپر جمے رہو گے اللہ کے اور تقوی اختیار کرو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کا مکر کچھ. اس کا مطلب دیکھا جائے. لیکن سیاق و سباق اس کے معنی کو طے کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اب معنی یہ ہوگا وَإِن تَصْبِرُوا کہ اگر تم صبر کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ تم ان کے سامنے جمے رہے، تم دعوت کو لے کر کے کھڑے رہے، تم شہادت الناس کے اوپر جمے رہے اور تم جو ہے اپنے جان مال کو دین حق کو پھیلانے کے اوپر خرچ کرتے رہے، برابر جمے رہے، حالات چاہے کیسی تھی. پیچھے کا سیاق اس کے معنی کو واضح کرتا ہے کہ اگر تم صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبر کرنا تکلیف کے اوپر، بلکہ وہ پریشانی کیا ہے تو جمنا اس عمل کے اوپر ہے. اس عمل کے اوپر کہ تم لوگوں کے اوپر شہادت الناس کرتے رہے، تو اپنے جان مالوں کو لوگوں پر خرچ کرتے رہے تاکہ حق کی طرف لائیں، لوگوں کی بھلی بات کا حکم کرتے رہے اور ان کو بری بات سے روکتے رہے، اور اس کے مقابل میں جو تمہارے پر پریشانی آ رہی ہے اس کو تم نے اگنور کر کے جمے رہے. وَتَتَّقُوا اور اس کو اگنور کر کے ان کی تکلیف دینے کی وجہ سے، ان کے تکلیف کے خوف سے یا ان کے پریشانی دینے کے خوف سے، ان ساری چیزوں سے نہ ڈر کر کے اللہ سے ڈرتے رہے. بات واضح ہو گئی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دوسرا اشارہ. یہ قرآن کریم جب بھی لفظ استعمال کرے گا صبر اور تقویٰ کا تو سیاق و سباق اس کے معنی کو واضح کرتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کہ اگر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُوا. اصل جو قرآن کریم کے اندر سیاق و سباق کی بڑی اہمیت ہے، نسل جس کو بولتے ہیں نسل بڑی اہمیت ہے. عام طور سے اس روپ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر میں غلطی لگ جاتی ہے. بات کچھ چل رہی ہے، بات کچھ اور ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے، یعنی وہی اس اینگل سے صبر اور اس اینگل سے تقوی. وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ تو نہیں نقصان پہنچائے گا ان کا مکر. یہاں پر در لفظ ہے سر. سر کہتے ہیں دنیاوی نقصان. سر کہتے ہیں کہ سر کہتے ہیں دنیا بھی نقصان ہو، یعنی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے.
اس کا ایک لفظ قرآن کریم میں دوسرا ہی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اسم اور ضرر، اس میں فرق یہ ہے کہ اسم کہتے ہیں اخروی نقصان، اس کو گناہ کہہ دیتے ہیں، اور ضرر کہتے ہیں دنیاوی نقصان. قرآن کریم میں پوچھا گیا کہ بھئی شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے. وہاں پر بتا دیا تھا کہ وہاں پر اسم کا لفظ وہاں پر غلطی ہوئی ہے کہ یہ تو فائدے کی چیز ہے، حالانکہ قرآن کریم نے جو اس کے اندر بتایا ہے اسم کہہ کر کے مطلب یہ اخروی، اس میں اخلاقی بڑی خرابی ہے اس کے اندر، اخلاقی یہ اخروی سے متعلق ہے. اور زر دنیاوی مطلب کہ کوئی مر گیا یا کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے یا کوئی بھی بیماری پریشانی آئے گی، جان مان کی نقصان ہو گیا، تو اسی کو کہا جائے لا یضرکم، جو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. لا یضرکم کیدہم شیئا، تم کا مکر کچھ نہیں، لیکن شرط کیا قرار دے دی؟ وَإِن تَذْكُرُوا وَتَتَّقُوا. اسلام و سبات سے اس کے معنی کی وضاحت کر کے سمجھ کر کے لا یضرکم کیدہم شیئا، یہاں پر بھی گویا کہ تاکید ہے. لا یضرہم ضر، یہ تجدید کے ساتھ میں لفظ ہے، اور تجدید جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے. اب ایک اور لفظ دوبارہ آگے شیء، یہ بھی گویا کہ اس نے اس کو مؤکد کر دیا. لا یضرکم، کہ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو کچھ بھی. لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں محیط احاطہ کی، یہ اللہ کے انڈر میں ہے. وَإِذْ غَدَوْتُمْ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کیجیے جبکہ تم نے صبح کی اپنے اہل میں سے، یہاں سے غزوہ احد مراد ہے. تُبَوِّئُونَ الْمُؤْمِنِينَ کہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے مومن. بوائی ہوئی تبویع کے معنی آتے ہیں گھات لگانا، یہیں پر جمنا، کہ گھات لگائے ہوئے تھے مومن. مقاعد للقتال، مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، لیکن مقاعد کے معنی آتے ہیں سراغ کے بھی آتے ہیں، ہاتھ کے بھی آتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اس جگہ پر بیٹھ جاؤ جہاں سے چھپ کر کے جو کمان کس کو بولتے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ تاکہ وہاں سے مقابلہ کیا جا سکے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ اپنی جان کو لے کر کے اور جان کے لینے کی دلیل یہ تھی کہ وہ ایسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ گئے تھے کمان باندھ کہ جہاں سے ان کو مقابلہ کرنا تھا، یعنی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرنا تھا، وہ وہاں بیٹھے تھے. یعنی کہ ان کی حقیقت حال کر ذکر ہے. ایک تو جماعت تھی، دوسری جماعت کون سی تھی اس میں آگے ذکر ہے. اس کے اندر دیکھ لو جو اس کے اندر صاحب جلال نے لکھا ہے، یعنی کہ وہ احد کا دن تھا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 1000 اور یا پھر 1500 آدمی، ایک بات میں 1000 ہے، بعد میں 1500 بھی آپ لے کر کے نکلے. اور مشرکین جو تھے وہ 3000 تھے، یعنی سامنے جو مقابل کا لشکر تھا غزوہ احد میں وہ 3000 کا تھا. اور یہ ہفتے کے دن شعب ایک بستی کے اندر جا کر کے اتر گئے. یہ شوال کی 7 تاریخ تھی اور 3 ہجری کا یہ معاملہ ہے. اور انہوں نے اپنے کمر کے پیچھے بنا لیا تھا، اپنی کمر اور لشکر کے پیچھے احد کر دیا تھا، یعنی کمان لگا دی تھی. احد کے آگے یہ بیٹھ گئے تھے اور اپنی صفوں کو سیدھا کر دیا تھا. اور ایک لشکر رسول اکرم علیہ السلام نے یعنی کہ عبداللہ بن جبیر کو امیر بنا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر تعینات کر دیا تھا. پورا واقعہ غزوہ احد کا ہے کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. وہ ایک پہاڑی کے اندر جو تعینات کیا تھا کہ تم یہاں سے تم مت ہٹنا اور ہمارے پیچھے سے مت آنا، اور تم نہ تو ہماری مدد کرنا اور نہ ہی اگر کوئی ہمارے اوپر غالب آئے تو ہمارے پاس آنا. تمہیں بس وہاں سے ہٹنا، چاہے تم ہمیں کچھ بھی ہوتے ہوئے دیکھو، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. یہ تاکید رسول اکرم علیہ السلام نے کی. یعنی یہ ساری کمان طے ہو گئی. گویا کہ سب نے یہ کام کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ جی اب جو ہے ہمیں جان ایک جماعت تو بولتی، دوسری الحمد طائفتان منکم ان تفشلا، دوسری وہ تھی جبکہ ارادہ کیا جو طائفتان منکم تم میں سے دوسری جماعت نے، ایک جماعت تو مومنین کی جنہوں نے جان دینے کی، دوسری جماعت گویا کہ اس میں اس طرف اشارہ نہیں کیا گیا جو خود آنے والے ہو گئے. بھائی ایک جماعت جان دینے والی ہے، دوسری جماعت نے یہ کہا مطلب کہ وہ لوگ تھے جو جان بچانا چاہتے ہیں. بات تو کوئی بازی ہوگی نا. اسی کو تو کہتے ہیں ایجاز. ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ بات کے اندر سے معنی واضح ہو جاتی ہے.
انہوں نے ارادہ کیا اس بات میں کہ تم کو پھسلا دے. تفشل کے معنی آتے ہیں بے ہمت ہو جانا, بے ہمت ہو جانا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا تھا, واقعہ یہ ہے دیکھو اس میں بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی یہ جو تھا منافق تھا, یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے نکل گیا یہ, اور انہوں نے کہا, اس نے یہ کہا تھا کہ ہم کس چیز کے اوپر قتل کریں, ہم کیوں قتل کروائیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو. اور اس نے یہ بات کہی, اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے, تو آپ نے یہ دیکھا اس بات کا قرآن کریم میں خود واضح کر دیا, یعنی کس کا ارادہ جان مال کی قربانی کا. گویا کہ مضمون پہلے سے چلتا آ رہا ہے جان مال کی قربانی کو لے کر. یہاں پر ایک واقعہ صحابہ کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ تم میں بھی اگر ایسے لوگ ہوئے جو اپنی جان مال کو بچا لیں گے, دوسرے سے دکھائیں گے, تو وہ لوگ بھی اللہ ان کو بھی قتل کر دے گا. جیسے کہ تو ان سے جب پوچھا کہ بھائی کہاں سے جا کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے, تو جو لوگ مبتل تھے منافقین قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ مدینے سے ہی کرو. آپ نے دوسرے کو پوچھا کہ جہاں تم کر دو گے تو وہاں چلنے دیجیے. تو آپ نے حکم دیا کہ چلو یہاں سے نکل کر اور پہاڑ کے پاس جا کر کے یہ سارے کام. اب جب یہ لوگ نکلے تو عبداللہ بن ابی جو نافق تھا, اس کی پوری رائے یہ تھی, بلکہ وہ سردار سمجھا جاتا تھا اپنے کو اور مانتا بھی تھا وہ اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سے اس بات پر کہہ کہ ہو جائیں گے. جب یہ نکلا تو راستے میں سے اپنی بات پر بڑا غصہ, کیونکہ میری بات کیوں نہیں مانی, تو اس لیے اس نے سوچا کہ اب ان کو مروا دو, اس سے بہتر طریقہ مروانے کا کوئی نہیں. اس وقت میں 300 تھے, وہ 1000 تھے. اب یہ جو ہے ہمارے نکلنے کی وجہ سے کل 700 رہ جائیں گے, اور وہاں 3000 ان کے ساتھ کوئی بچیں گے. یہ گویا کہ نے پلان نہیں کی, اس کا بیان. تو یہی قرآن کریم نے کہا ہے کہ تب چلا, یعنی ان کا ارادہ ہے تب چلا کہ تم کو بے ہمت کر دیں. بے ہمت کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ گویا کہ مسلمانوں کی حال کا اظہار ہے, اور بعض مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کیونکہ 3000 کے مقابلے میں تو جائے 1000 نہیں, اب 1000 کے اندر بھی 300 ختم ہو جائیں گے. عام اگر مشکل کی گھڑی میں کوئی دوست ہاتھ چھوڑ دے تو کتنا آدمی کتنا بے ہمت ہو جاتا ہے, بالکل ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی مسلمانوں کا حال ہوا تھا. تو اس میں ہے کہ انتب شراب اللہ ولیہما, کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارا دوست, ان کا دوست ہے. واللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے. توکل کا مطلب کیا ہے, توکل کا مسئلہ بڑا کیا ہے, اس کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں. توکل کا بھی مطلب یہ, توکل کہتے ہیں بغیر اسباب کے, بغیر اسباب کے خیال کے, یہ الفاظ سامنے لینا ہوگا. بغیر اسباب کے خیال کے اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز اور مددگار ہر چیز مانے. یہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان کا, یعنی ان کے پاس میں اسباب نہیں ہے. 700 آدمی ہیں 3000 کے سامنے, کمزور اسباب ہیں, یا حالات کا اسباب تو ہے لیکن کم ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ کے اوپر مدد, اس کو اپنا نصیر مددگار ماننا, یہ توکل ہے. ہمارے اللہ ہی پر توکل ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, یہ گویا کہ مضمون تو عہد کا چل رہا تھا, لیکن بیچ میں بدر کا ذکر کر دیا. دیکھو بدر میں بھی ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کیا, تو 3 سال میں, لیکن ہم نے تمہاری مدد ایسے کی کہ ان کے سامنے تم کو 300 کی جگہ ایک تعداد تمہاری ان کے سامنے تک, اور تحقیق میں مدد کی ہے اللہ نے تمہاری بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم کہتے ذلیل اور عزیز دونوں مقابل کے لگے. ذلیل کہتے ہیں کمزور کو, یہ پہلے ہی کئی مرتبہ آ گیا, اور عزیز کہتے ہیں زبردست, زبردست کے معنی فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, یعنی کہ تم بہت کمزور سے ہو. فاتقوا اللہ, تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ڈرنے سے مراد کیا ہے, نبل میں سے آپ کو سبق طے کرنا ہے, اس بات سے ڈرو کہ تم بزدل بنو. یہ ڈرنے سے مراد کیا ہے, اللہ کا خوف اختیار کرو, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکات کرو, نہیں. یہاں سے تقویٰ سے مراد ہے بزدل بننے سے. فاتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو یعنی اس کا خوف لاؤ, بزدلی مت دکھاؤ. کیوں, کیونکہ تمہاری تاسیس ہے, تمہاری بنیاد ڈل رہی ہے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ. تم پورے قرآن کو ایک طرف سے پڑھتے چلے جاؤ آخر تک, اس
میں دعوت کا ہی اصول ہے، سارے قرآن میں دعوت کا اصول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے، کہیں کام نہیں ہوا، دلی اعتبار سے کام ہوا ہے، فساد و بلاغت پر کام ہوا، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا، بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ حالانکہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ دعوت کا پہلو ہے، وہ لوگوں کو تشکیل کر رہی ہے جان و مال کی قربانی کے لیے کہ لوگوں کو حق کی طرف لاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جبکہ کہا ایمان والوں سے، الن یکفیکم لن یکفیکم یمدکم ربکم، کیا نہیں کافی ہوا تمہیں یہ بات کہ اس نے مدد کی تمہارے رب نے 3000 فرشتوں کے ذریعے منزلین جو کہ اتر رہے تھے۔ یہ تخفیف اور تہذیب کے ساتھ مطلب یہ ہے بلکہ کافی ہے، یعنی گویا کہ یہ استفہامی انکاری ہے، تمہاری یہ کافی ہوا تھا، اور معاملہ ایسا ہوا تھا کہ یہ 500 ہو گئے تھے، یہ کتنے ہوئے تھے؟ بعد میں اللہ رب العزت نے اور زیادہ بڑھا دیا تھا، جو فرشتے بڑھے تھے 1000 پھر 3000 پھر 5000 اور بڑھا دیے تھے۔ پھر فرمایا ان تصبروا، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے۔ یہاں پر کوئی صبر یعنی کہ ہر حال میں جب جاؤ وہاں پر دوسری مت دکھاؤ، ہمت سے کام لو، کوئی بھی چیز نہیں ہے پھر بھی دبے رہو۔ وتتقوا، اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ ویاتوکم من فورہم، اور آئے گے وہ تمہارے پاس میں من فورہم، اپنے فوری وقت پر، آدھا ہے ربکم، کہ یہ وہ ہے کہ مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری 5000 کے ذریعے سے من الملائکۃ المنزلین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری مدد غزوہ احد کے اندر 5000 فرشتوں کے ذریعے، اور سارے کے سارے فرشتے کہتے ہیں مصوبین کا مطلب یہ گویا کہ ان کے اوپر نشان لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جن چیزوں کے اوپر نشان لگا دیا جاتا ہے وہ متعین ہو جاتے ہیں کہ اس کام کو کرے۔ جانور جیسے کہ عید کا موقع ہے، یہ قربانی کا موقع ہے، کیونکہ جانور قربانی کے ہوتے ہیں نا مکے کے اندر، تو اس پر نشان لگے گئے، مطلب یہ کہ ان کو تو قربان ہو گئے گا، تو ایسے ہی ان فرشتوں کے اوپر نشان لگے گے کہ آئے اس لیے تاکہ تمہارے ساتھ کرے۔ میں ملائکۃ المنزلین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو سوائے تم کو خوشخبری دینے کے لیے۔ یہ تو تمہارے سامنے معاملہ ہوا ہے، صرف تم کو خوشخبری دینا مقصود ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ وہ مدد کرے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ وہ مطمئن کر دے تمہارے دل کو، اور تاکہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، فرمائے کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ یہ مدد جو تم دے گی، یہ تمہاری مدد تم دے گی، اللہ بشرا لکم، ایک تو اس سے تم کو خوشخبری دینا مقصد، اس بات کی خوشخبری دینا مقصد تھا کہ تم حق کے اوپر ہو، اگر نصرت اور مدد ہو رہی ہے اور فتح ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی رات میں پڑے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، انسان ہے کمزور ہے، سارے حالات کے مطابق چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے، جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا کہ اتنا بڑا لشکر کیسے ہو، لیکن جب اسے پتا رہتا ہے کہ نہیں جی میرے حمایتی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور اس کے اندر خود بخود ہمت آ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک آدمی کے پیچھے کوئی بھی نہ کھڑا ہو تو وہ بیچارہ بے ہمت ہوتا ہے، وہ اپنی بات کہنے میں نہیں سکتا ہے، لیکن جس کے سامنے پورا ساتھ پورا لڑکا کھڑا ہوا ہو ہمت میں تو آ جاتی ہے۔ اسی طرح بتا رہے وہی تطمئن قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، وہ فرمائے نہیں ہے مدد ماں نافیہ، اور نہیں ہے کوئی مدد۔ ماں نافیہ جب آتا ہے اس کے بعد میں اگر اللہ کے ذریعے سے اس کو تمیز کی جاتی ہے تو گویا کہ اس میں حسر کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب جملہ نفی کی اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے تو اس میں حسر کا معنی ہوتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ، کوئی مدد نہیں ہے، یہ صرف مدد اللہ تعالیٰ، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس العزیز الحکیم، جو کہ زبردست ہے۔ زبردست کا مطلب یعنی جو وہ کام کرتا ہے وہ ایسا عزیز ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، اور حکیم جو فیصلے دیتا ہے اس میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، عزیز الحکیم۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک جماعت کو، من الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم،
یا ان کو قبض کہتے ہیں منہ کے بل مارنا، اور یہ بھی ہوں یا ان کو قبض کر دے، یعنی منہ کے بل، یعنی ان کو بالکل رسوا بیکار کر دے. بہن قریب قائبین، اور پھر وہ پلٹے قائبین. قائبین کہتے ہیں یعنی کہ رسوا ہو کر، قائبین تو وہ پلٹے رسوا ہو کر کے. لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ نہیں ہے تیرے لیے کوئی معاملہ، نہیں ہے تیرے لیے امر میں سے، یعنی کسی بھی بات میں سے کچھ بھی. لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم، یہ بات کہ متوجہ ہوا وہ ان کے اوپر، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، پر بے شک وہ کیا ہے، ظالم ہے. یعنی کہ تیرے اوپر اس بات میں کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا معاملہ وہ اللہ ہی کے قبضے میں. اللہ تعالیٰ کس کو رسوا کر رہا ہے، کس کو عزت دے رہا ہے، کس کو فتح دے رہا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ خسارے میں ڈال رہا ہے، یہ اللہ ہی کے دل میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی وجہ ذکر کی ہے کیونکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، کہ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، ویعز من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. مغفرت اور عذاب یہ دونوں بھی مقابل کس کا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا گناہوں کو، رحم کرنے والا درجوں کو بڑھانے والا، رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہود کے اندر ایک بات ہوئی تھی کہ انہوں نے اس شہادت علی الناس کے پہلو سے ہٹ کر کے اپنے مال کو ان لوگوں نے وہاں نہ خرچ کر کے سود دینا شروع کر، لوگوں کو بیاج دے، اس سے پیسے کمانے کے اس میں رہتے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو چوسنا شروع کر دیا. حالانکہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات بند کرنا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف رغبت کرتے، ان کی بات کو آتے لیتے سمجھتے اور سمجھ کر کے وہ بھی ایمان کے اندر آتے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا. یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے لا تأکلوا الربا، کہ مت کھاؤ تم سود کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ ایمان والو مت کھاؤ تم سود کو، اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر. مطلب یہ ہے کہ بڑا چڑھا کر کے تھوڑا کھا سکتے ہیں، یہ بلکہ طریقہ ہے یعنی کہ گویا کہ زندگی کو بیان کرنے کا. جیسے کہتے ہیں ہم بھی اپنی زبان میں یہ بڑا چڑھا کر کے مت لو بھائی، جتنا ہے اتنا لو. ایک آدمی آیا تو اپنا حصہ لینے لگا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہہ دیا کہ سامان لینا تو بہت سارا لینا ہے کہ بڑا چڑھا کر کے مت لو. مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا لو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا لے لو بڑھا کر کے. یعنی کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت غلط کام ہے. وہی کھانا کہ مت کھاؤ تم سود کو بڑھا چڑھا کر کے، یعنی کہ مال میں زیادتی کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس بات سے تم اللہ سے ڈرو کہ تم جو ہے مال کو تم سود کے اندر لگا رہے ہو پیسہ، اس سے تم ڈرو. لعلکم تفلحون، اور وجہ کیا ہے؟ واتقوا النار التی، اور ڈرو تم اس آگ سے یا بچو تم اس آگ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے تیار کی، ہمارے کہ وہ آگ جو ہے کافرین کے لیے تیار کی ہے، لیکن تمہاری کوتاہی کی وجہ سے بھی وہ آگ، جیسے کہ دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہاں پر یہ لفظ اس نے ذکر کیا ہے اطاعت کرو اللہ کی کہ مال خرچ کرو اس کے دین حق، اطاعت کرو رسول کی کہ جہاں رسول حکم دے دے وہاں پر خرچ کرو. یہاں پر مال دینے میں اطاعت کے اندر، حالانکہ اس کے وسیع مفہوم میں ایماننے کے معنی میں یعنی کہ مطیع فرما بردار بن جانا، لیکن سیاق و سوال کیا کر رہا ہے کہ جہاں پر وہ مال خرچ کرنے کے لیے وہاں پر باقی اللہ ورسول لعلکم ترحمون. اور کیوں خرچ کرو، یہ پیدا ہوا ہے کیوں خرچ کرو. وہاں تو مال خرچ ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں پیسے، بھائی 100 روپے دے کر کے پیاز کے 102 روپے آ رہے ہیں، یہ 110 آ رہے ہیں. لیکن یہاں کیا ہمارے یہاں پر یہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور چلو گویا کہ یہاں پر کتاب کا بھی پہلو ہے اور اس کی وجہ کا بھی ذکر ہے.
اس کو واو تفصیلیہ لے کے تو معنی ہوں گے اس لیے کہ تم کو مغفرت ملے گی رب کی طرف سے جنت، اور یہ خطاب کا بھی ایک پہلو ہے کہ تم بڑھو بلا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، اور ایسے باغات کی طرف اڑو، مال کس لیے کمایا جا رہا ہے تاکہ گھر بڑھیا بنے، یا جو ہے آسائش کی سمانے، ہمارے تمہاری آسائش کی سمانے کو اللہ تعالیٰ ایسے دے گا، جنت ایسے باغات دے گا، اردو ہر سماوات والارض، کہ جس کی چوڑائیاں زمین اور آسمان۔ زمین اور آسمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر ہی چوڑائی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی لمبی اور بڑی چیز، کیونکہ انسان کے دائرے سے کروس نہیں ہو سکتا ہے، جس کی چوڑائیاں زمین اور آسمان ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، اور متقی ہیں اسی سے بات چل رہی ہے کہ ڈرو۔ اب یہاں پر اس متقی کو گویا کہ دیکھو قرآن کریم نے نظم کا خود اعتبار کیا ہے، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سیاق و سباق کا خود قرآن نے اعتبار کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھو یہ کہہ رہا ہے قرآن اپنے بارے میں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کی تو تعریف اسی معنی میں کی گئی ہے جس معنی میں پہلے چلتا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھو آگے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، بات چل رہی تھی کیا؟ تم بچو، کس سے بچو؟ سود سے بچو، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، کس میں؟ اس کے اندر جان و مال کو خرچ کرو راہ حق میں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ متقی تو وہی ہیں، یعنی اس معنی میں متقی وہی لوگ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء۔ سرا کہتے ہیں چھپ کر کے، اور ذرہ کہتے ہیں مشکل۔ چھپ کر کے مراد یہ ہے کہ چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تنگی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں۔ سرائی والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو چھپا کر کے کرتے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے نا، اور اس کے بعد میں جب بار بار سوال کرنے والے آ جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، جی میرے پاس نہیں مانگنا، یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس حال کا اظہار کیا، ایسا آدمی تو چھپ کر کے خرچ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات تنگی میں بھی خرچ کرے، جو آدمی تنگی میں خرچ کر رہا ہے وہ مصیبت میں کیوں نہیں خرچ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غصہ نہ دکھائے، کیونکہ جب غصہ آئے گا تو پھر آدمی حد سے خرچ کرنے سے ظاہر بات ہے، غصہ آتی آدمی کا بتاؤ تو بار بار۔ یہ بہترین تعبیر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین اشارہ ہے، لطیف اشارہ قرآن ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ چوتھی صفت بیان کی ہے کہ لوگوں سے معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے سے مراد کیوں؟ کیونکہ عام طور سے لوگ بھی تو ایسے ہوتے ہیں بہانہ بناتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کیا ہے ہم جو ہے طریقے سے سوال کرتے ہیں، تو فرما رہے کہ ان کی غلطی کے باوجود ان کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیں گے تو دیں گے بھی۔ والعافین عن الناس، پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اس کو کہتے ہیں محسن۔ اس کی تعریف قرآن نے کر کے خرچ کرنے کے معنی، محسن یعنی اچھی طریقے سے عمل کرنا۔ خرچ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، نمبر ایک پہلا طریقہ تو ہے کہ چھپ کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ مصیبت پریشانی کے حال میں بھی دے، اور نمبر تین غصے کو پی کر کے، اور نمبر چار اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر۔ یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جو خرچ کرنے کے اندر آڑ بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز ہوگی بعد میں خرچ کرنے کو، اور یہ چاروں چیزیں آ گئی تو پھر آدمی خرچ کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم والذین اذا فعلوا فاحشة، کیا ہو گیا؟ بول دے اس سے فرق نہیں پڑتا جانے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ جو قرآن کی خاص تعبیر ہے، یہاں سے مضمون مال کا خرچ کرنا۔ اگر مال کا خرچ کرنے کے اشارات دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہہ دیتے ہیں وہ شاید کرنا واضح ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر خرچ کرنے کو، اس کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو، کشش ہے، وہ چاہتا ہے کہ خرچ، اگر اس کو اس میں نہیں خرچ کیا جائے گا تو آدمی ضرور اس کو خریدنا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة
جبکہ وہ کرتے ہیں فاحشہ یعنی کوئی بھی غلط کام او ظلموا انفسہم یا ظلم کرتے اپنے اوپر ذکر اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مغفرت یعنی اگر ان سے کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو مان کوئی لوگ اس اعتبار سے نہیں خرچ کر پاتے ان چاروں کاموں میں سے کوئی یہ کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مال خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں اور پھر وہ مال غلط خرچ کرتا ہے یہ انسان کی طبیعت ہے وہ کر سکتا ہے ایسے کام لیکن اس کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ذکر اللہ پھر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو مطلب کیا ہے پھر وہ اپنی غلطی سے باز آتے ہیں رکتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور رک جاتے ہیں اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے تو فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں پر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے یہ عربیت کے اسی اسلوب سے محذوف ہو گیا یعنی کہ اس کے پہلے والے جملے سے دوسرا والا جملہ خود واضح ہو جاتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے معاف کرے گناہوں کو گناہوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور نہیں اصرار کرتے ہیں وہ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اس پر جو انہوں نے کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ بالکل نہیں کرتے ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت ہے وہ بھی مال سے رک جاتا ہے دین حق میں مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے دوسری جگہوں پر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن ایسا ہوتے ہی وہ لوگ جو ہے پھر متوجہ پھر اللہ کی طرف آتے پھر استغفار کرتے فرمائے خدائی کا جزا مغفرت کہ وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ مغفرت ہے اتنا ان کے رب کے پاس یعنی اس خرچ کرنے کی وجہ سے کیا بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی وجنات تجری اور ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں جائیں گی خالدین فیہا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے خالدین حال واقع ہے خالدین اس لیے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے خالدین حالت نصبی کے اندر حال ہوتا ہے تو خالدین تو خود بخود ترجمہ ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین یہ کہ اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ونعم اجر العاملین اور اس حال میں کہ کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں پر یا تو اس کو خالدین پر عطف کریں گے یا تو اس کو وہاں مال کر کے اس لیے منصوب ہے ونعم اجر العاملین مطلب کہہ رہے کہ ان لوگوں کا عمل ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس میں خرچ کیا جن کا کتنا بہترین ایک خرچ کرنا ان کا ہے جو کہ سود میں خرچ کر رہے ہیں لون میں ایک خرچ یہ کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ ایک وہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ مال کو بڑھائیں یہ مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہدایت کو بڑھائیں فرمایا غنیمہ اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین تحقیقیں گزر گئی ہیں من قبلکم تم سے پہلے بہت سارے طریقے فسیروا فی الارض تو یہ اس طرف اشارہ ہے یعنی کہ اگر تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو تم پچھلے چل کر کے دیکھو کتنی قوم ہے قوم نوح ہے قوم سبا ہے قوم عاد ہے قوم ہود ہے کہ ان کی تشکیل اس لیے کی گئی بنی اسرائیل کے اندر لیکن ان لوگوں نے اپنے جان مال کو ہدایت کا عام کرنے کے لیے منع کر دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تم کیا کرتے تھے بصیروں بلار تم چل کر کے دیکھو زمین کا آسمان کیا ان کے ساتھ حالات ہوئے ہیں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین دیکھیے کہ کیا کیف کان کیسا تھا مکذبین کا ٹھکانہ یعنی جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلا دیا تو ان کا ٹھکانہ دیکھیے کیا ہوا یعنی ان کو ہلاک کر دیا ھذا بیان للناس فرمانے کہ یہ بیان ہے لوگوں کا بہت وموعظۃ للمتقین یعنی ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے گڑبڑ کی اور ان لوگوں کے حق میں نصیحت ہے کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں اللہ یعنی کہ متقین کے لیے یعنی کہ جو اللہ سے ڈر کر کے اپنے جان مال کو خرچ کرنے سے نہیں بچتے ہیں جان مال کو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دیکھیں پچھلے قوم کے واقعات کیا معاملے ہوئے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کا اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے یعنی اس اعتبار سے ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون تہینوا کے معنی آتے ہیں کمزور ہو جانا مال خرچ کرنے میں کمزور ہو جانا جان خرچ کرنے میں کمزور ہو جانا کردار میں خرچ کرنے میں کمزور ہو جانا اخلاق میں کسی بھی اعتبار سے کمزور ہو جانا یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کبھی کمزور مت پڑنا مال خرچ کرنے میں کبھی کمزور مت پڑنا جان خرچ کرنے میں کہیں کمزور مت پڑنا اخلاق دکھانے میں جو اصول اور ضابطے تم کو دے دیے گئے ہیں
کہ ہدایت کے عام کرنے کے لیے اس بنیاد پر تمہاری تشکیل ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھنا اور کبھی بھی کمزور مت کرنا. ولا تہنوا، اور آگے ذکر ہے ولا تحزنوا. اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی پہنچ بھی گئی، کچھ ایک دو لوگ تمہارے مر آ گئے یا تم سے وقت طور پر مال چھن گیا، تو ولا تحزنوا، تو اس کو خیال کر کے کبھی مت کرنا. ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور تم ہی لوگ سربلند رہو گے. اعلون اور تم ہی لوگ سربلند رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہوئے. مومنین کس بات کے اوپر؟ مومنین سے مراد اس بات کے اوپر کہ تم راہ حق کے لیے اپنی جان مال کو قربان کرنے میں جو تم کو ملے گا اس کا یقین تمہیں کر رہا. پیچھے سے یہی کہنا چاہ رہا ہے. مومنین سے مراد یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے کے لیے، خرچ کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے اس پر یقین. جان مال کو خرچ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کا اجر اور جو پیدا کیا ہے نا اس پر یقین. یہ اگر اس حال میں اگر یہ تمہیں یقین رہا تو تمہیں کبھی بھی کوئی چیز نہیں پلٹ آ سکتی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب فرما رہے ہیں کہ تکلیف تو پہنچی ہے، ہمارے کے ہم سربلند تو نہیں ہوئے ہیں، حالات آئے جیسے کہ عورت کے اندر ہوا. عورت کے اندر نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہوا تھا پھر بعد میں ایک طرف سے معاملہ کرا لیا. ارے مسلمان کتنے مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں. فرمارے انیم ترسل پر ہم فقط مستر قوم. فرمارے کہ اگر تم کو چھوا ہے قرح، قرح کہتے ہیں زخم کا کوئی بھی. یہ قر کیا ہے؟ وہ ایک پریشانی کی، زخم کی ادنا سی مقدار ہے. اگر تم کو چھوئی ہے کوئی ادنا سی مقدار زخم کی، پریشانی کی، فقط مستر قوم کرو. تحقیق کے قوم کو، یہ قوم کا لفظ جب کسی مخاطب کے مقابل میں آتا ہے تو اس سے مراد ان کے مخالف ہوتے ہیں. اس سے مراد ان کے مخالف ہوتے ہیں. یہاں سے قوم سے مراد مخالف یعنی کفار مراد. بس تحقیق کی شعا ہے ایک قوم کو کرہم اسی کی طرح کر وہاں پر بھی ایسی ہوا ان کو تو ہم نے ہمارے اس میں ڈال دیا. ہمارے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ذکر کی ہے بدل کر ایام الغابر کہ یہ وہ ایام ہے. ایام کے معنی ایام یوم کی جمع ہے، لیکن جو جمع آتا ہے تو اس سے مراد تاریخ واقعات ہوتا ہے. اور یہ واقعات کی تاریخیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ جان میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے لے تم میں سے شہیدوں کو. اس میں دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تم نے یہ ارادہ ہی کر لیا ہے کہ جان مال کی قربانی دینی ہے تو تم اگر مر گئے ہو تو تم اس پر کیا اعتراض؟ ایک آدمی نکلا ہی اس لیے ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو اعتراض کیا ہوگا؟ لیکن اس کو قرآن نے بعد میں ذکر کیا. پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں ایسے ایمان والے نہیں مزے میں تو حلوہ پوری جب ملتی ہے تو سب ساتھ، لیکن جہاں پر پریشانی مصیبت ہوتی ہے وہاں سب بات کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہیں کہ یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ مومنین جو ہیں اصل عمل کرنے والے کون ہیں ان کا اندازہ ہو جائے گا. یہ کون ہے ان کا اندازہ ہو جائے گا. اور جو تمہارے مخالفین ہیں ان کا بھی پتہ لگ جائے گا، یا جن کے اندر کمزوری ہے ان کا بھی پتہ لگ جائے گا. ایک تو بات یہ تمیز ہو جائے گی. دوسری بات یہ وجہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ شہادت کر دو جذبہ رکھتے ہیں. شہادت بھی تو ایک اجر عمل ہے. لے لے تم میں سے کیا ہے شہادت کو، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے لے تم میں سے شہیدوں کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے ظالموں کو. اور فرمانے اچھا جب شہید ہوں گے، شہید جب ہوں گے تو قتل کرنے والے بھی تو کوئی ہوگا نا. یہ قاتل ہوگا جب تو کوئی دوسرا مقتول ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہید ہو گیا وہ بیچارہ مر گیا، اور جس نے مار دیا وہ بلند ہو گیا. فرمانے کے مارنے والے وہ کافر ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ تم سے کسی موقع پر تم کو انہوں نے شہید کر دیا یا تم سے جیت گئے تو اللہ تعالیٰ نہ پسند کر رہا ہے. ایسا نہیں، تو اللہ کا امتحان ہے. اسی کی طرف رد کر کے جملے سے کہتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب الظالمین. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ محص تمحیص کہتے ہیں سونے میں سے کھوٹ کو نکال. اس سے لفظی معنی سونے میں سے کھوٹ کو نکال، رنگ وغیرہ یعنی وہ چیزیں میل کچیل کو نکال.
اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیز کر دے ایمان والوں کی، یعنی تم پہ جو میل کچیل ہے اس کو نکال دے، منافق قسم کے لوگ یا جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان لوگوں کو نکال دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور بجھا دے کافر، محق کو محقق کے معنی آتے ہیں بجھا دینا، بجھا دینا اور بجھا دے اللہ تعالیٰ کافرین کو، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ۔ اب یہاں پر خطاب مسلمانوں سے ہے، کیا تم تمنا کر، کیا تم سوچتے ہو اس بات کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين، اور ابھی تک، لما اور ابھی تک نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے مجاہدہ کیا ہے تم کو، اور ابھی تک یعنی واؤ اس پر ادب ہے، اور ابھی تک نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے۔ یہ گویا کہ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نہیں جانا ہے، مطلب یہ بات واقعات میں نہیں آئی۔ بھائی ایک چیز یہ ہے، مثلا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کل کو کل جو بارش ہوئی تھی یہ ایک واقعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن ایک ہے واقعے کے اعتبار سے جاننا، ایک ہے علم کے اعتبار سے ایک چیز جاننی، وہ واقعے میں پھر ہو گئی، تو یہاں سے واقعات کے اعتبار سے جاننا ہوگا، یعنی واقعہ ہو گیا کہ کچھ لوگ قتل ہو گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے، یہ بات سامنے آئی واقعے کے اعتبار سے کہ کون لوگ مومن تھے اور کون منافق تھے، تو 300 بھاگ گئے، یہ واقعے کے اعتبار سے بات سمجھنا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعنی کہ جب وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یقیناً تحقیق کہ تم تمنا کرتے ہو موت کی اس سے پہلے کہ وہ تم سے ملاقات کرے، کہ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، بس تحقیق کہ تم نے اس کو دیکھا ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تو یہ بات یعنی کہ تم دیکھ رہے تھے، تم موت سے ڈر رہے تھے اور موت سے تم بچ رہے تھے، حالانکہ تم نے موت دیکھی ہے، یعنی کیونکہ یہی خوف ڈر ہوتا ہے۔ بزدلی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بزدلی کا سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے، بہت بزدل بنا دیتی ہے، اس کا یہاں پر یہ اظہار کر دیا ہے، اس کو یہاں پر سامنے رکھ کر کے بتا دیا ہے کہ یہی وہ ڈر اور خوف، اور ہمارے اس خوف اور ڈر کو نکالو، اور اس دو ڈر اور خوف کو نکالو، اور خوف اور ڈر کو نکالنے کے بعد میں صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ